وہ تو ایک ہمارا جگر کا ٹکڑا تھا، اتنا پیار تھا تو ہمیں کیا پتا تھا کہ بھائی کو کفن نہیں ڈلوانا پڑ جائے نا ہمیں، کہ میرے بھائی کا خون ایسے نکلا ہوا ہے نظر آ رہا ہے۔ اللہ نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو وہ میں نے نا ایسے مٹی اٹھا کے نا تو مٹی کو بولا کہ میرے بھائی کے جو قاتل تھے تو ان کی آنکھوں میں بھی نہیں پڑی، اندھا بھی نہیں کیا ان کو تم نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹی وی۔ میرے ساتھ موجود ہیں رئیس کے بڑے بھائی، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب یہ جائے وقوعہ پر پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی، جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے ہیں، یہ کیا دیکھا آپ نے؟ کس طرح خیال آیا کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کے دیکھوں؟ بھائی میں نا یہ جب معاملات بنا نا 3-4 دن کے بعد نا میں جو ہے نا فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا، الحمدللہ ابھی جاتا ہوں، تو نماز پڑھ کے میں واپس آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار جہاں پہ تیرے چھوٹے بھائی کو انہوں نے نا وہ تشدد کیا نا، اتنا ظلم کیا، وہاں پہ میرا دل کر رہا تھا میں جاؤں۔ پھر میں نے نا بڑے بھائی سے بات کی ہے، میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں ادھر، تو میں اس لیے آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میں اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ بنے تو آپ کو پتہ ہو کہ میرا بھائی ادھر گیا ہے۔ اچھا میں ادھر گیا ہوں، اکیلا ہی گیا ہوں، میں کسی کو ساتھ نہیں لے کے گیا۔ جب میں ادھر گیا ہوں تو ایک ساتھ نا میں نے کسی ایک سے بھائی پوچھا، کسی اور سے نہیں، دوسرا بندہ نہیں تھا، سیدھا ادھر گیا ہوں جہاں پہ میرے بھائی کا وقوع ہوا۔ ایک ادھر دا لکڑی والا ٹال تھا پٹھانوں کا، اور ایک سامنے نا اس کے جو نا ہوٹل تھا کھانے والا۔ تو وہ نا میں جب ادھر جا کے کھڑا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا ہوٹل والے سے کہ یار ادھر جو ہے نا 3-4 دن پہلے جو وقوع ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہوا؟ اس نے کہا بھائی وہ سامنے ہوا ہے۔ ادھر تھا، میں ادھر چلے گیا اس طرف۔ جب میں اس طرف گیا ہوں تو میں نے جا کے دیکھا تو پٹھان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی ادھر آپ کے پاس کوئی مسئلہ بنا ہے؟ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ کہتا ہاں بھائی ایک بچے کو آگ لگا دی تھی انہوں نے، پتہ ہے ادھر ہمارے ساتھ یہ سامنے ہے۔ ادھر گیا ہوں میں، جب میں ادھر گیا ہوں باجی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے بھائی کا خون ایسے نکلا ہوا ہے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ میں نے نا ایسے مٹی اٹھا کے نا تو مٹی کو بولا کہ بھائی اس وقت تو میرے بھائی کے جو قاتل تھے تو ان کی آنکھوں میں بھی نہیں پڑی، اندھا بھی نہیں کیا ان کو تم نے۔ بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ اس کی وجہ تھی کہ چھوٹا بھائی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، انسان کو بھولتا نہیں ہے چھوٹا بھائی، اس کی شرارتیں۔ وہ تو ایک ہمارا جگر کا ٹکڑا تھا، اتنا پیار تھا جتنا جھوٹ بول دے، بہت پیار کرتا تھا، ہم بھی کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی شادی بھی تھی۔ تکلیف ناظرین آپ اندازہ کریں کہ وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس وقت وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے جائے وقوعہ دیکھا ہے تو ان کے بھائی کی وہ حالت دیکھ کر یعنی کہ وہ تڑپ اٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو صبر دے بھائی، لیکن بہت ظلم ہوا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ، جو کہ باجی نہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ۔ اگر جو بھی تھا ایک موقع دیتے، ہمیں بلا لیتے کہ بھائی آپ کا بھائی ایسا ہے، کیا کرنا، ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑتی، اس کے خاطر تو ہمیں دینے تھی۔ وہ ان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، ہمارے بھائی کا قصور کوئی نہیں یار، اتنا اچھا بچہ تھا ہمارا، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ تو سمجھ لو کہ ایسے تھا کہ جیسے بے مثال ہی ہے اس کی۔ خون دیکھا بھائی کا، کیا نظر آیا؟ کیا ارد گرد نظر دوڑائی کہ کس طرح یہاں پر میرا بھائی تڑپتا رہا، یہاں پر تڑپ بہت تڑپ کچھ کے؟ یاد آیا باجی، بہت کچھ یاد آیا کہ جب وہ ظالموں نے ادھر پٹرول پھینکا ہوگا، آگ لگائی ہوگی، وہ اس نے کوئی چیخو پکار کی ہوگی یا تڑپا ہوگا۔ خیال نہیں آیا آپ کو کہ کوئی بھائی، بڑا بھائی کو آواز دی ہوگی، کوئی آپ کو پکارا ہوگا، کوئی ماں کو پکارا ہوگا؟ وہی بات ہے، جب اس کی اب ویڈیو میں نے ایک دیکھی ہے رئیس کی، تو اس وقت تقریباً 1 گھنٹہ میں روتا رہا ہوں، اکیلا ہی بیٹھ کے اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔
کہ دل میں خیال آ رہا تھا کہ یار جیسے میرے بھائی کو انہوں نے باندھا ہوا ہے اور سوال جواب کر رہے ہیں، تو میرا بھائی دل میں کہتا ہوگا کہ یار ادھر میرا بھائی ہوتا مجھے بچا لیتا۔ اے؟ اور ظالموں نے بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ میں لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے، ان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ کسی کو بلا سکتے تھے، آپ کو بات کرتے، پولیس کو بات کرتے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی کے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب آپ اس کو مار دیں، اس کو جلا دیں، اس کو تڑپا تڑپا کے وحشیانہ قتل کر دیں آپ اس کا۔ یعنی کہ آپ کیا کیا آپ سبق دے رہے ہیں عوام کو، لوگوں کو؟ آپ معاشرے میں کیا چیز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ مار دیں، تشدد کریں، کہ پھر پولیس تو کسی چیز کے لیے نہیں ہے، پھر پولیس کو ختم کر دیں، اداروں کو ختم کر دیں، پھر یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیں۔ پھر کس لیے ادارے، کس لیے ہیں یہ پولیس؟ اگر آپ نے پولیس کے پاس نہیں جانا، ان سے انصاف نہیں مانگنا، اگر مانا کہ رئیس کی غلطی تھی، مانا کہ رئیس کی غلطی تھی، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو آپ کا کام یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کو اس طریقے سے مار دیں، قتل کر دیں۔ ان کو چاہیے تھا ہمیں ہمیں وارثان کو بلاتے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر اس کی خاطر میری جان، بڑے بھائی کی جان، چھوٹے کی جان جاتی نا، اس کو بچا لینا تھا ہم نے وہ جتنا بھی پلنٹی ہمیں پا ڈال دیتے، 10 لاکھ، 12 لاکھ، 20 لاکھ، بھائی ہماری چوری کی ہے اس نے، آپ یہ اس کا ہرجانہ پروار لے جو، ہم تیار تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر پولیس کو دے دیتے کوئی، یعنی کہ موقع ایک دیتے، جان سے کیوں مارا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی شادی تھی، ہم اس کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی اس کی مرضی سے کرنی تھی کہ بھائی کس طریقے کی تو نے شادی کروانی ہے۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ بھائی میں نے سارے اپنے یار دوست جو ہے نا وہ بلوانے ہیں، اور میں نے، یعنی کہ اس کی ایک دل کی خواہش تھی۔ ہم نے کہا یار اب جتنے مرضی پیسے لگ جائیں گے ہم لگائیں گے، تیری دل کی خواہش پوری کریں گے۔ ایسی باتیں گھر میں ہوتی تھی، تو ہمیں کیا پتا تھا کہ بھائی کو کفن نہیں ڈلوانا پڑ جانا ہمیں، تو لیکن شادی کا جوڑا کفن میں تبدیل ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ والدہ کی کیا، بہنوں کی کیا کیفیت ہے، کس طرح سے؟ میری جو والدہ ہے نا اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، میرے والد صاحب کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، والد صاحب کو فالج بھی ہو گیا، اور ان کو مائلیج کرنا ہمارے لیے بہت اوکھا ہوا۔ جب اب صبح کی بات ہے، جب مرضی رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے دیکھ کے، اس کی جوتی دیکھ کے، تو بڑی پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے۔ لیکن میں بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ایک بھائی، چھوٹا بھائی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا بھائی گھر میں سب سے لاڈلا ہوتا ہے، ہر کسی کا پیارا ہوتا ہے۔ اس کو، اس کی جب لاش دیکھی، جب وہ اس کی لاش آئی، کیا کیفیت تھی آپ کی؟ کیفیت کیا تھی؟ میں نے تو دیوار کا سہارا لیا، تھوڑا سا دیوار نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں بھی گر جاتا، ٹھیک ہے۔ اتنا خوبصورت میرا بھائی تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنا سونا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ انہوں نے، ان کا اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے، اللہ ان کو عبرت والی سزا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا بھائی ایک، میں آپ کو اور بتا دوں، جو میرا بھائی تھا قرآن پاک حفظ تھا، اور مجھے پتہ ہے، میرا دل کہتا ہے ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی اس کے پاس ہی جانا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ادھر تو سزا ان کو ملے گی، وہ بھی جا کے ان کو سزا دلوائے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ نجائز کیا انہوں نے، بہت نجائز کیا، بہت ہی نجائز کیا۔ یہ تو ہندوؤں والی روایت ہے، ہندو ہی ایسے کرتے ہیں، جب جو مر جاتا ہے تو اس کو لکڑیاں لگا کے جلا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے تو بدتر کر دیا اس کے ساتھ، کہ پٹرول ڈال کے جب آگ لگائی، ترس نہیں آیا، اس کو کیسے کیسے مارا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے تو جلاد بھی نہیں کرتا باجی، ایسے نہیں کرتا۔ اور جن کی اتنی دشمنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتے، جن کے گھر خالی ہو گئے ہیں دشمنیوں کے ساتھ، بندے مر گئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں فیر مارا پھینک دیا کہ وہ پڑا، بھائی دشمنی تیری ساتھ، میرے ساتھ یہ تھی، تو نے میرے 2 مارے، میں نے تیرے 3 مار دیے، ایسے کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو انہوں نے تو ایسے کیا کہ جیسے یہ ہمارے کوئی زمین کا مسئلہ تھا، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ تھا، کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا، اور بتا بھی نہیں رہے۔ اس کی بیوی آمنہ، جو کہ اس سارے سینیریو میں قصوروار ہے، جس کی وجہ سے یہ وقوع پیش آیا ہے، اس عورت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا، ایک تھپڑ تک نہیں مارا شوہر نے کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق تھا، اور باقاعدہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسا لڑکا کہ جس کا
कोई जुर्म साबित अभी तक नहीं हुआ है, उसको जो है वो मार दिया, कत्ल कर दिया, और वो भी गैरत का नाम दिया जा रहा है। बाजी हम भी तीनों बहनों वाले, मेरी हैं तीन बेटियां हैं, 5 बहनें हैं मेरी, ठीक है। और जो गैरत का मामला होता है ना, तो गैरत एक तरफ नहीं होती, दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर गैरत का मामला है तो, अगर गैरत का था तो उसको चाहिए था कि ये अपनी औरत के साथ भी वैसा ही करता जैसा मेरे भाई के साथ किया। हमें पता चल जाता, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी, हमें पता चलता कि वाकई वो गैरत वाला है भाई, हो सकता है हमारे बच्चे की गलती हो। खबर आ जाता आपको खबर आ कि जाता, उसने अपनी बीवी को भी वैसे ही क्या वैसे ही किया, हमें सब्र आ जाता कि ये ठीक किया उसने। लेकिन ये है कि इसको इसको जो ना, इसने एक तरफ काम किया कि आप रंग रलियाँ मना रहे हैं और हमारा उन्होंने घर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसके साथ रंग रलियाँ मना रहे हैं। वो जब उनके घर गए हम, वो पुलिस के साथ लेके गए हैं, तो वो उसका भाई निकला, उसने कहा जी तस्वीर दिखाई गई है, किसकी तस्वीर है? उसने कहा ये मेरी भरजाई हैं। उसने कहा कहाँ पे गए हैं? वो जो होटल पे गए हैं, खाना खाने गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि उन्होंने अपनी तरफ से उसका निशान ख़त्म कर दिया, और आप जनाब रंग रलियाँ मना रहे हैं कि हमने जो काम किया ना ये अच्छा कर दिया और जनाब हम बच जाएंगे। तो खुदा के बंदो, अल्लाह के नेक बंदो, जो जिसके साथ तूने, वो इंसान हमारा भाई रईस, जिसके साथ आपने ऐसा काम किया, आपको क्या पता कि वो आपको छोड़ देगा? अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह ताला के फजलो करम से, ना आपको छोड़ेगा अगले जान पे जाके, तो ना अल्लाह ताला इधर आपको छोड़ेगा। इबरत वाली सदा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला आपको, इंशाअल्लाह ताला। आला अफसरान से कोई रिक्वेस्ट करना चाहिए? मैं जी उनको यही कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी हमें इंसाफ चाहिए, ऐसा इंसाफ चाहिए कि जो कल को इंशाअल्लाह ताला जब हम मरेंगे तो आपकी भी गवाही दें अफसरान को कि अल्लाह ताला इन्होंने हमें इंसाफ दिलाया था, इनको माफ़ कर दे रहा नबी के सदक़े। अगर हमें इंसाफ नहीं देंगे तो मर तो जाना ही है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला फिर उधर भी नहीं माफ़ करेंगे, हम इनकी गवाही बनेंगे कि अल्लाह ताला हमारा भाई कत्ल हुआ था, ये हमारे ऊपर मुलव्वस थे, हुक्मरान थे, पावर में थे, अफसरान थे, ठीक है। अल्लाह ताला इन्होंने हमारी साफ नहीं लेके दिया, अल्लाह ताला इनको, मैं गवाह बनता हूँ इनका, अल्लाह ताला महशर के दिहाड़े अल्लाह ताला इनको दुगनी चुगनी सजा दो। तो जी नाजरीन, ये रईस के भाई हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस जहान में हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम अल्लाह ताला से अपील करेंगे, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे, और हमारा भाई भी करेगा कि जो इस वक्त पावर में, ताकत में, कुव्वत में लोग हैं, उन्होंने भी हमें इंसाफ नहीं दिलाया, तो हम उनकी भी शिकायत करेंगे, और हमारा भाई भी उनकी शिकायत करेगा, और उस चीज़ में हम सबको मुलव्विस समझेंगे जो उनके साथ मिलके उनके जुर्म को छुपाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे, और इस दुनिया में भी इन्हें इंसाफ मिले, और अगले जहान में भी इन्हें इंसाफ मिले, और आमना और फरहान दोनों अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। राबिया सिद्दीकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।